بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ ادب سیکھو، اور طریقت کی روح سے اس کی وضاحت کریں کہ یہ ہے کیا، کیسے ادب سیکھیں، کہاں سے سیکھیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آپ دین کس سے حاصل کر رہے ہیں اس شخصیت کو بھی دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دیکھیں کہ کیا وہ خود دین کا پابند ہے، وہ اس میں ادب آداب ہیں، ہر طرح کے ادب آداب ہیں۔ اگر وہ خود ہی ادب کو نہیں جانتا تو پھر دوسروں کو کیا سکھائے گا یا اس کی صحبت سے کیا حاصل ہوگا۔ جس طرح دیکھیں، روز ازل سے ہی ابلیس جو تھا یہ معلم ملکوت تھا، لیکن بے ادب تھا، اس میں ادب نہیں آیا، کیونکہ ادب جو ہے یہ پڑھنے سے سیکھنے سے نہیں آتا، یہ مراتب طے ہونے سے آتا ہے کہ اگر کسی کامل کی صحبت اگر آپ اختیار کریں گے، کامل مرشد اختیار کریں گے، ان سے فیض و برکت مرید ہو کر حاصل کر لیں گے، تو پھر جیسے جیسے آپ کا باطن پاک ہوگا، ادب جو ہے وہ خود بخود آ جائے گا۔ اسی طرح ادب اور آداب جو ہیں یہ دو الفاظ ہیں، ان میں سارا دین ہے۔ ادب مراتب طے ہونے سے آ جائے گا، خود بخود آ جائے گا، جبکہ پڑھنے لکھنے سے نہیں آئے گا۔ جیسے دیکھ لیں، پہلی امتوں میں جس بھی امت کے مراتب طے نہیں ہوئے، ان کا شک نہیں گیا، تو ان میں ادب نہیں آیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اب دیکھیں آپ صاحب کتاب پہلے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو جب انہوں نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے بھئی جہاد کرنا ہے، تو اب وہ بیٹھ گئے کہ جی ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اے موسیٰ آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے۔ اگر ان کے کچھ مراتب طے ہو گئے ہوتے تو پھر وہ یہ بات نہ کہتے۔ جیسے غزوہ بدر میں کس قدر سخت مقابلہ تھا اور ہتھیاروں کی بھی کمی تھی، آلات جنگ صحابہ کرام کے پاس بالکل معمولی تھے، لیکن انہوں نے سرکار کو جب تذبذب میں دیکھا، پریشان دیکھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہ آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے، آپ ہمیں میدان میں لے جائیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی ہمارے کارنامے دیکھ کر۔ تو دیکھیں اب یہ ادب ان میں نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے سے ادب آ گیا تھا، تو اب اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا۔ تو اس طرح جب بھی پھر دیکھیں، جب مسجد قبلتین میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سرکار پر وحی آ جاتی ہے کہ اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف کر لو، بیت المقدس سے آپ کا کعبہ چینج کر دیا ہے، بیت المقدس اب آپ کا کعبہ نہیں، یہ خانہ کعبہ شریف آپ کا کعبہ ہے، کیونکہ آپ بار بار دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ میری امت کا قبلہ خانہ کعبہ شریف کو کر دو، تو اللہ تعالیٰ کہ بار بار آپ دعا کرتے ہیں اور آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا اور یہ عرض کرنا یہ میری برداشت سے باہر ہے، میں نہیں گوارا کر سکتا، آپ قبلے کی طرف پھر جائیں۔ تو اب دیکھیں ان میں جتنے صحابہ کے مراتب طے ہو چکے تھے، فنا فی رسول ہو گئے تھے، اب وہی تو سرکار پر آئی تھی، آپ نے اپنا رخ بدلی کیا، تو 10 صحابہ جو تھے انہوں نے بھی آپ کے پیچھے ہی اپنا رخ بدلی کر لیا، خانہ کعبہ شریف کی طرف پھر گئے۔ تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر ان 10 صحابہ کے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، جن کو عشرہ مبشرین کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ مراتب طے ہونے سے، کیونکہ جب مراتب صحابہ کے طے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہ یہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی، ہے نبی ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو یہ کاملین کی صحبت جو ہے اس سے مراتب طے ہوتے ہیں،
جس کو زیادہ وقت صحبت مل گئی اور اس کا عقیدہ بھی صحیح تھا تو اس کے مراتب طے ہو جاتے ہیں، ان میں ادب آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی قرآن پاک میں یہی فرماتے ہیں کہ یہ مکہ شریف کے فتح سے پہلے جو لوگ مہاجر اور انصار جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جہاد کیا اور خرچ کیا اسلام کے اوپر، تو ان کے مراتب بہت بلند ہیں۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، وہ انہوں نے جہاد بھی کیا ہو، خرچہ بھی کیا ہو، تو پھر بھی ان کے مراتب ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح جو لوگ پہلے سرکار کی خدمت میں آ گئے، اسلام قبول کیا، صحبت میں رہے اور ان کے عقائد بھی صحیح تھے، تو ان کے مراتب بلند ہو گئے۔ ان میں سب سے زیادہ ادب آ گیا مراتب بلند ہونے کی وجہ سے۔ تو اس طرح بزرگان دین، میرے آقا مولا رہنما اولیاء حضور فرماتے تھے کہ یہ ادب جو ہے یہ مراتب طے ہونے سے آتا ہے، پڑھنے سے نہیں آتا۔ اسی طرح آداب جو ہیں یہ بھی، مثلا کھانے کے آداب ہیں، پینے کے آداب ہیں، پہننے کے آداب ہیں، بات کرنے کے آداب ہیں، تو یہ بھی مراتب طے ہونے سے آتے ہیں، پڑھنے سے نہیں آتے۔ جس طرح صحابہ کرام ان کے مراتب بلند ہو گئے تھے، تو جب بھی کوئی بات سرکار دریافت فرماتے تو صحابہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدائی امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی پہلے یہ عرض کرتے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب کتنے لوگ جن کے مراتب طے نہیں ہوتے، حضور کی امت میں سے ہی ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں نبی غیب نہیں جانتا، کتنے ویسے الٹے پلٹے سوال کر لیتے ہیں۔ تو کوئی کہتے ہیں سنتے نہیں ہیں، کوئی کہتے ہیں جانتے نہیں ہیں، اللہ معافی دے، اللہ تعالیٰ عقائد کی تصحیح فرما دیں سب کی۔ تو اس طرح بھائی یہ مولانا روم صاحب نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا اور ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی اس کے دوست بنے ہوئے تھے، تو بڑے خوشی خوشی رہتے تھے، اکٹھے رہتے تھے۔ ایک دن شیر نے 3 شکار کیے، 3 جانور شکار کر لیے، ایک نیل گائے مار لی اور ایک ہرن اور ایک خرگوش۔ تو بھیڑیے کو بولا بھئی اب یہ کس طرح کھائیں، تو تقسیم کر۔ تو بھیڑیا کہنے لگا جی نیل گائے آپ کھا لیں، یہ ہرن مجھے دے دیں اور خرگوش لومڑی کو دے دیں۔ تو شیر نے ایک تماچا مارا اس کے اور دور جا کر گرا۔ پھر شیر نے کہا لومڑی کو کہ بھئی تو تقسیم کر۔ لومڑی کہنے لگی حضور والا خرگوش ابھی آپ ناشتہ فرما لیں، پھر جب طلب ہو تو ہرن کھا لینا، پھر جب آپ کو بھوک لگے تو نیل گائے کھا لینا۔ تو شیر نے کہا یہ آداب تجھ میں کیسے آ گئے، کہاں سے سیکھے تو نے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بھیڑیے کو جب تھپڑ لگے ہیں نا، تو میں اس سے یہ ادب سیکھ لیا کہ بادشاہ کے ہوتے ہوئے خود تقسیم نہیں کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، شیر نے کہا بالکل ٹھیک، کہ بادشاہ چاہے کہے بھی صحیح کہ کرو، تو وہ تو آزمائش ہوتی ہے، اگر اس میں آداب ہوں گے، ادب ہوگا، اس کے کچھ مراتب طے ہو چکے ہوں گے، تو پھر وہ خود تقسیم نہیں کرے گا، وہ بادشاہ پر ہی چھوڑے گا، کیونکہ بادشاہ کے ہوتے ہوئے خود تقسیم کرنا بے ادبی ہے۔ تو اسی طرح جن کے مراتب طے نہیں ہوتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی تقسیم کے طریقے بتاتے ہیں کہ باری تعالیٰ آپ نے فلاں کو یہ دے دیا اور مجھے نہیں دیا۔ اللہ کی تقسیم پر بھی خوش نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے مراتب طے نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے وہ راستہ ہی طریقت کا اختیار نہیں کیا، کوئی مرشد کامل نہیں پکڑے، تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، شکر نہیں کرتے کہ جو کچھ بھی ملا ہوا ہو تو دوسرے کی اس سے زیادہ نعمت دیکھ کر ان کا جی للچاتا ہے، اللہ سے ہی شکوے شکایت کرتے ہیں کہ فلاں کو یہ دے دیا اور مجھے نہیں دیا۔ تو اس طرح میرا بھائی جب مراتب طے ہو جائیں گے تو پھر ادب بھی آ جائے گا، آداب بھی آ جائیں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بے دینی ہوگی۔ تو اس طرح ایک نواب صاحب کا واقعہ ہے کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں اس ایک نواب صاحب مسلمان ہو گئے تو اس نے عقیدتاً ایک حکیم صاحب کو بھیج دیا اپنی ریاست سے کہ آپ مدینہ شریف چلے جائیں اور صحابہ کرام کا علاج کیا کریں۔ تو وہ حکیم صاحب تشریف لے آئے، 1 سال رہے پورا مدینہ شریف میں، تو ایک مریض بھی نہیں آیا۔ تو حکیم صاحب نے خط لکھا نواب صاحب کو کہ جی آپ خرچہ اور بھیجیں، یہاں لوگ بیمار نہیں ہوتے، میں یہاں کس کا علاج کروں؟ تو نواب صاحب نے پوچھا کہ کیوں نہیں ہوتے بھائی بیمار؟ تو اس نے کہا کہ جی صحابہ کرام جو ہیں یہ سرکار کے صحبت یافتہ ہیں، اور یہ جب اچھی طرح بھوک لگتی ہے تو اس وقت کھانا کھاتے ہیں، ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے سرکار سے سب کچھ سیکھا ہوا ہے اور اس پر یہ عمل کرتے ہیں، تو اس لیے یہ تو کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ کھانے میں بھی کھانے کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، اس میں بھی ان کو جیسے ادب اور آداب یہ دونوں صفات جو ہیں ان میں کمال درجے کی آ گئی ہیں سرکار کی صحبت سے، تو یہ تربیت یافتہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ بیمار نہیں ہوتے۔ تو اب کئی یہ مسلم شریف پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا تو امام مسلم صاحب جو بانی ہیں مسلم شریف کے، ان کے حالات پڑھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کھجوروں کا ٹوکرا کھا گئے اور اسی میں شہید ہو گئے۔ آپ دیکھیں وہ خود لکھ رہا ہے کہ کھانے کے ادب آداب اور بزرگوں کا ادب کیسے کرنا ہے، اور خود کھانے کی تمیز نہیں۔ اس کو حیرانی ہوئی مجھے تو بڑی کہ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا اس کا نام، تو یہ اتنی کھجور کھا گیا، پورا ٹوکرا کھا گیا۔ وجہ لکھی ہوئی ہے کہ جی وہ محو ہو گئے تھے، کوئی حدیث تلاش کر رہے تھے اور ادھر سے کھجوریں کھاتے گئے، حالانکہ جب کھا پی رہے ہو تو اس میں کام کرنے کا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہو تو کھانا کھا لو، دھیان ادھر ہی رکھو، کہیں امام صاحب کی طرح زیادہ کھا کر شہید ہی نہ ہو جاؤ۔ تو اس میں آپ دیکھیں ان میں یہ کھانے کے آداب بھی نہیں آئے کہ جب اچھی طرح بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ کیوں؟ ان کے کوئی پیر و مرشد نہیں تھے، اگر ان کے بھی کوئی کامل مرشد ہوتے تو ان سے یہ قلبی تعلیم حاصل کرتے، ان کے کچھ مراتب طے ہو جاتے تو پھر ان میں بھی ادب اور آداب دونوں آ جاتے، کھانے کے آداب بھی آ جاتے اور بزرگوں کا ادب بھی آ جاتا۔ تو جب جس کا بھی بھائی مرشد کامل نہ ہو، مرشد اس نے اختیار ہی نہ کیا ہو، طریقت اور تصوف کا راستہ ہی اختیار نہ کیا ہو، تو اس میں کسی چیز کے بھی ادب یا آداب نہیں آ سکتے، کیونکہ جیسے علامہ صاحب بھی فرما رہے ہیں مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آپ دیکھیں آداب فرزندی ان میں کیسے آ گئے، جان دینے کو تیار ہو گئے، ابھی تو وہ بچے تھے، کسی مکتب میں نہیں گئے تھے، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا فیض تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، ان سے تربیت حاصل کی، تو ان میں بھائی سب کچھ آ گیا، اللہ ان پر راضی ہو گئے، ان کے مراتب طے ہو گئے، تو ان کو کھانے کے پینے کے، ایک دوسرے سے بول چال کے، بادشاہوں کے، ہر چیز کے ادب آداب ان میں آ گئے کہ کسی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور منصف ہو گئے وہ، اللہ کے شکر گزار بندے بن گئے، ان پر اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ تو اس طرح بھائی سب سے ضروری چیز جو ہے جو لوگ اختیار نہیں کرتے وہ ہے مرشد کامل۔ اگر مرشد کامل کسی کو نصیب ہو جائیں گے تو پھر قلبی تعلیم کرنے سے قلب کی اصلاح ہو جائے گی، تربیت ہو جائے گی، تو اس میں ادب آداب سب خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ پڑھنے سے نہیں آتا ادب، نہ سیکھنے سے آتا ہے، یہ مراتب جس کے بلند ہو جائیں گے اس میں خود بخود آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بزرگان دین کے کلام کو سمجھنے کی
اور ان سے تعلق کرنے کی، ان سے فیض و برکت حاصل کرنے کی سمجھ عطا فرما دیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔